اگر مطلقاً کسی کو رب کہا جائے تو پھر شرک ہے۔ مثلا کفار جو تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا حبل، وہ دونوں بتوں کو رب کہتے تھے، تو وہ ان کا رب کہنا یہ شرک ہے۔ وہ رب مطلقاً رب کہنا کہ یہ پتہ نہیں ہمارے حقیقی پالنے والے، یہ شرک ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ کسی شخص کو نہیں کہا جا سکتا، جو شخص ایسا کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ کوئی غلام بھی اپنے مالک کو رب نہ کہے، کوئی غلام اپنے مالک کو رب نہ کہے، اور اس میں بھی رب کا مطلب مطلقاً رب نہ کہے، لیکن اضافت کے طور پر رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر معنوی لحاظ سے دیکھا جائے اور عمومی لحاظ سے دیکھا جائے۔ میں لفظ میرے پہ غور کریں، عمومی لحاظ سے رب کا لفظ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو وہ عرب کے لوگ رب کا لفظ عمومی طور پر جب اضافت کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو عام بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس صورت میں شرک نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے جی اس کی مثال دیں، تو مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ عرب والے قبیلے کے سردار کو کہتے ہیں رب القبیلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رب القبیلہ، یعنی قبیلے کا سردار۔ اسی طرح رب الغلام، وہ عرب والے جو غلام ہوتا ہے اس کے آقا کو کہتے ہیں رب الغلام۔ تو وہاں پہ یہ شرک نہیں ہے۔ بھئی حقیقی رب ایک ہی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی رب اللہ کی ذات ہے۔ مطلقاً رب صرف اللہ کو کہا جا سکتا ہے اور کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمومی لحاظ سے جب اضافت کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر یہ لفظ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لو جی قرآن سے مثال دے دیتا ہوں، پھر تو یقین آ جائے گا۔ قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے نا، تو انہوں نے اپنے قیدی بھائی کو کیا کہا تھا؟ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل والے دوست ساتھی، وہ دو تھے نا بندے، آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک بندہ جیل سے چھوٹ جائے گا اور اپنے رب کو، اپنے بادشاہ کو کیا کہا؟ فیسقی ربہ خمرا، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اب رب کا لفظ استعمال کیا، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ بطور اضافت عمومی طور پر رب کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، حقیقی رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ پھر اسی طرح آگے اسی آیت کے ساتھ ملحق قال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، آپ نے کہا کہ تم میں سے جو پھر چھوٹ جائے نا، جس کو نجات مل جائے تو وہ جا کر پھر بادشاہ سے میرا ذکر کرے، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے ساتھ۔ کون سا رب؟ بادشاہ۔ تو ثابت ہوا کہ جو رب ہے یہ اضافت کے طور پر بھی کسی کے لیے استعمال عمومی معنی کے لحاظ سے کیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا کہہ دے، کیونکہ پڑھے لکھوں کا دور ہے، ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ جو یوسف علیہ السلام نے جس بندے کو کہا تھا وہ تو کافر تھا، تو ہو سکتا ہے وہ کافر ہو، تو کافر تو اپنے بادشاہ کو بھی رب کہہ لیتے ہیں، تو اس کا یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہ دلیل درست نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے درست نہیں ہے اس کی دلیل کہ پہلی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کافر کو بھی اس کے بادشاہ کے ساتھ ملا کر کوئی ایسا کلمہ کہے جو شرکیہ کلمہ ہو۔ اللہ کا نبی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر دلیل کے طور پر اس کو دلیل کے طور پر لیا جائے تو اس کا جواب بھی ہے میرے پاس کہ چلو وہاں تو جی وہ کافر تھا تو اس لیے کہہ دیا، تو جو سورہ یوسف میں ایک اور آیت ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، وہ جب زلیخا نے یوسف علیہ
السلام کو وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وراودت التی ہوا فی بیتھا، جب وہ گھر میں تھے اس کے نفس ہی، نفس کے ذریعے، وغلقت الابواب، اور دروازہ بند کر کے، وقالت حیت لک، اور کہا کہ جلدی کریں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہ ربی احسن مثوایا، بی بی تمہارا جو خامد ہے نا، جو عزیز مصر ہے، آپ نے اس کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا. کہا وہ جو عزیز مصر ہے نا، جو بادشاہ ہے، وہ اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ تو ظلم نہیں کر سکتا. اب عزیز مصر کو آپ خود کہہ رہے ہیں انہو ربی احسن مثوایا، کہ بے شک جو میرا بادشاہ ہے، جو آپ کا تمہارا خامد ہے، اور جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا ہے، اس کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا. تو ثابت ہوا کہ عمومی لحاظ سے رب کا لفظ استعمال کرنے سے شرک نہیں ہوتا. شرک تب ہوتا ہے جب آپ حقیقی طور پر کسی کو رب کہیں.